السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن ود فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن ود فیضان خان کے تمام ناظرین کو عید کی مبارکباد۔ یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا عید ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ عید کی خوشیاں یہ ہر مسلمان کے لیے ہے اور امت مسلمہ انسانیت کے ساتھ شریک ہو کر تمام انسانوں کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ عید کی خوشی یہ سارے انسانوں کی خوشی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ دو تعلیم ہے۔ ایک تو یہ اللہ کے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، صرف 2 رکعت نماز، لیکن اجتماعی طور پر عیدگاہ میں جماعت کے ساتھ بڑی جگہ پر، جہاں عیدگاہ میسر نہیں ہے شہری آبادی میں، وہاں مسجدوں میں پڑھیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ بڑی مسجدوں میں پڑھیں، بڑی جہاں پہ اجتماعیت ہو وہاں پڑھیں، اکٹھا ہو کر پڑھیں، خوش پڑھیں، صرف 2 رکعت نماز، یہ اللہ کے شکرانے کے طور پر۔ اور دوسری چیز عید میں کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ فطر۔ غریبوں اور مسکینوں کو عید میں شرکت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے ہمدردی کے طور پر کہ وہ عید کی تیاری کر سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان جو روزے دار ہے، جس نے روزہ رکھا ہے اور اس کے پاس کچھ ہے، دینے بھر کا ہے، وہ یہ نہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہے اس کے پاس، دینے بھر کا ہے، تو کم سے کم اپنے غریب، پاس پڑوس، جاننے والوں، نہ جاننے والوں، ایسے لوگوں کا جو غریب ہے، مسکین ہے اور عید کی تیاری کے لیے انہیں ضرورت ہے، انہیں صدقہ فطر دیا جائے۔ ہر روزہ دار دے، بلکہ وہ بچوں کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، مہمان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ گویا روزے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ مسکینوں کی رعایت میں ہے، تاکہ محلے میں، آبادی میں رہنے والے وہ لوگ جو عید کی خوشی میں اس لیے نہ شریک ہو سکیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہیں بھی اس دن کچھ مل جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ ناظرین کرام، عید کی خوشیاں ہمارے لیے، ہمارے اس رمضان المبارک کو بہتر بنانے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم خوش ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزے رکھے، ہمیں اللہ نے رمضان المبارک جیسا مہینہ دیا، ہمیں روزوں جیسی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آج اللہ تعالیٰ نے ایک جو ذمہ داری ہمیں دی تھی، اس ذمہ داری کو ہم کو اس سے الگ کر دیا، اس سے بری کر دیا، ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کر لیا۔ اب اس کے 1 سال کے بعد پھر روزے ہمارے اوپر فرض ہوں گے اور رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا۔ یہ خوشی ہے اللہ کی عبادت کو مکمل کرنے کا، یہ خوشی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک انعام کو پا لینے کا، یہ خوشی ہے ایک انسانی جذبات کو بہتر بنانے کا۔ انسان کو تیوہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو، ہر قوم کو، پچھلی قوموں کو اس نے بہت ساری تیوہار کی چیزیں دی۔ انسان خود تیوہار کی چیزیں بنا لیتا ہے۔ وہ بہت ساری قومیں جن کے پاس آسمانی مذاہب نہیں ہیں، جن کے انبیاء اور رسول پر یقین نہیں ہے، وہ قومیں بھی تیوہار بناتی ہیں، وہ بھی خوشیوں کا دن متعین کرتی ہیں، کیونکہ یہ قومی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، ایک خوشی کے ماحول کی اور دن کے متعین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 عید امت مسلمہ کو دے دیا ہے۔ 2 عید، ایک عید رمضان کے بعد عید الفطر، یعنی گویا رمضان مکمل ہونے کی عید، روزوں کے مکمل ہونے کی عید، اور ایک دوسری عید ہے عید الضحیٰ یا عید الاضحیہ، قربانی کی عید۔ ایک ایسی عید جس میں ہم اللہ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس کا گوشت ہم خود استعمال کرتے ہیں، لیکن اس قربانی سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے 2 عید ہیں، اور صرف یہی 2 عید ہیں، اس کے علاوہ اور مسلمانوں کے لیے
کوئی عید نہیں ہے، بقیہ ہر دن خوشی کا ہو سکتا ہے۔ آپ خوشیاں منائیں، خوش رہیں، یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور آپ اگر خوش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش رہے گا۔ آپ اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے اتنے سارے وسائل دیے ہیں، اتنی ساری چیزیں دی۔ اب آئیے ایک چیز پر اور ہم غور کریں کہ رمضان مبارک کے بعد ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ روزے تو اب فرض نہیں ہیں، روزے ہم رکھیں، نفلی روزے ہمارے لیے ہیں۔ شوال میں 6 روزے ہیں، اس کو اگر ہم رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوال میں 6 روزے رکھے اسے گویا کہ پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ یہ نفلی روزہ ہے، ضروری نہیں ہے شوال میں آپ 30 دن کے اندر کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اکٹھے 6 روزے رکھیں یا الگ الگ رکھیں، یہ دونوں طرح آپ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب گویا کہ رمضان کے بعد روزے رکھنا یہ آپ کے لیے اصل نہیں ہے۔ رمضان کی وجہ سے کہ اب ہم نے روزے رکھے ہیں تو پھر روزے ہی رکھتے جائیں، ہماری عادت پڑ گئی روزہ رکھنے کی، نہیں، بلکہ اصل آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ حاصل کرنا ہے کہ روزوں کا جو فائدہ تھا، جو اس کا مقصد تھا کہ آپ بہتر بن جائیں، آپ اچھے بن جائیں، آپ اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرنے والے بن جائیں، آپ دوسروں کے بھوک پیاس کو محسوس کرنے والے بن جائیں، آپ ایسے بن جائیں کہ آپ کے اندر انسانیت سے ہمدردی ہو جائے، انسانوں سے ہمدردی ہو جائے، آپ کو بھوک پیاس کی شدت کا جو احساس خود ہوا ہے، اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے تو اس کے اس غم کا اور اس کے اس تکلیف کا احساس آپ کو ہو جائے۔ یہ جو رمضان مبارک کا مقصد تھا وہ آپ کے اور ہماری زندگی میں آ جائے۔ ناظرین کرام، اگر ہم رمضان کے بعد اس احساس سے مالا مال ہو گئے ہیں، اس احساس سے جڑ گئے ہیں اور ہماری زندگی میں احساس داخل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ رمضان کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا، روزوں کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا، اور یہی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے تھے تو اب اس روزے کے اثرات کو ہمیں رمضان کے بعد اپنے اوپر باقی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید ہوئی اور رمضان کے روزے اس کے اثرات کو ہم نے جھاڑ کے پھینک دیا، اس سے ہم نے اپنے دامن کو الگ کر لیا۔ نہیں، رمضان مبارک ختم ہوا تو اب رمضان تو نہیں ہے، لیکن رمضان میں جو عبادتیں تھیں وہ عبادتیں کرنے کا موقع ہے۔ رمضان میں جو سیکھا ہے ہم نے اس کو اپنی زندگی میں برتنے کا موقع ہے۔ رمضان میں جو حاصل ہوا ہے ہمیں تقوی، اس تقوی کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں جیسے ہم احتیاط سے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں، اچھائیوں میں آگے بڑھتے ہیں، کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے روزوں کے اثرات ہماری زندگی پر باقی رہیں۔ یہی ہماری کامیابی ہوگی، یہی ہماری عید ہوگی، اور ہماری عید کی خوشیاں وہ دوبالا ہو جائیں گی اگر رمضان کے اثرات کو عید کے دن ہم نے عزم کر لیا کہ انشاءاللہ ہم باقی رکھیں گے۔ عید صرف 2 رکعت نمازیں ہیں، خطبہ ہوگا اس میں، اور خطبے کو سننا یہ واقعتاً بڑی اہم چیز ہے۔ یہی عید کی نماز ہے۔ عیدگاہ میں نہ نفل پڑھی جائے گی نہ کوئی اور نماز پڑھی جائے گی۔ اس دن آپ مسجد میں جائیں یا عیدگاہ میں جائیں، آپ کو کوئی اور نماز نہیں پڑھنی ہے، صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلے نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، خطبے میں سارے لوگ شریک ہوں گے اور دعا ہوگی امت کے لیے، امت کے مسائل کے لیے، بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، امن اور بھائی چارگی کے لیے، ہمدردی کے لیے۔ پھر خوشیاں منائیے اور یاد رکھیے اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو آپ کے پاس پڑوس میں رہتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ عید کی خوشیوں میں خود بھی شریک ہوئیے اور انہیں بھی اپنے ساتھ شریک ہوئیے، شریک کیجئے۔ یہی دراصل عید ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیے، دوسرے بھی خوش رہیں، آپ خود بھی خوش رہیے، دوسرے کو خوش رکھیے، آپ خود بھی کھائیے، دوسرے کو بھی کھلائیے، اور مل جل کر آئیے ہم سب عید منائیں۔ یہی عید مبارکبادی کا مستحق ہے، اور یہی عید حقیقی معنوں میں ہمارے سب کے لیے عید ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔